ثاقب، مجھے بلاول بھٹو کی وہ تقریر یاد آ رہی ہے الیکشن کے فوری بعد، جس میں انہوں نے ایک بڑی مایوسی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیونکہ مینڈیٹ نہیں ملا، پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے عوام نے، اس لیے مورل ہائی گراؤنڈ لیتے ہوئے انہوں نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنائے گی، اور پھر کنونس کرنے کی ان کو کوششیں کی گئیں. تو اگر اب پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن جاتی ہے، کابینہ کا حصہ بن جاتی ہے، تو پھر بلاول بھٹو کے اس نیریٹو کو تو ٹھیس پہنچے گی نا. ایک تو وہ میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی شروع میں، جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جانب سے پی ٹی آئی کو بھی پیغامات جو ہے پہنچائے گئے کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں، اور شروع میں جب یہ گورنمنٹ بن رہی تھی تو اس وقت جو ان کی جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس میں یہ طے پایا تھا، جو انیشلی پیپلز پارٹی نے بھی ایگری کیا تھا کہ وہ بجٹ کے بعد جو کیبنٹ کا حصہ بنیں گے یا حکومت کا حصہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بنیں گے. اب بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے جون کے پہلے ویک میں، اور اس کے بعد اب دیکھنا ہے. اور آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. لیکن دو تین چیزیں جو ہے وہ ان کو دیکھا جانا ضروری ہے. ایک جو ہمارے ذرائع جو ہے وہ چیز بتا رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی 10 جو ہے وہ نشستیں ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور مخصوص نشستیں ملا کر جو ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے وہ 13 یا 14 بن جاتی ہیں. اور دوسری طرف جو نون لیگ ہے اس کی 224 بنتی ہیں. اگر وہ ان کی نکال دی جائیں مخصوص نشستیں تو مطلب تقریباً 200 180 یا اتنے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہیں. تو وہ جو پنجاب ہے، پنجاب کی حد تک نون لیگ یہ مطلب نہیں حصہ دینا چاہ رہی. وہ چاہے مطلب اس قسم کی صورتحال ہے کہ گورنر جو ہے وہ کے پی کے کا گورنر بھی پیپلز پارٹی کا آ چکا ہے اور پنجاب کا بھی، اور وہ جو جتنی نشستیں ہیں ان کی پنجاب کا حصہ بظاہر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مل چکا ہے. پنجاب کی جو کابینہ ہے یا پنجاب کی حکومت ہے اس کا حصہ وہ نہ بنے. یہ مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں، لیکن فیڈرل کیبنٹ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ حصہ بنے. لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اپنا حصہ لیں. بلکہ جب میٹنگز ہو رہی تھی انیشلی جو گورنمنٹ مرکز میں اور صوبے میں بن رہی تھی، تو اس وقت جو میٹنگز ہوئیں ان میٹنگ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ضلع لیول پہ بھی ڈسٹریبیوشن تھی بیوروکریسی کی، وہاں پہ بھی ایسے جو ہے وہ کمیٹیز تھیں اور اس قسم کی بھی بات ہوتی رہی کہ وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ حصہ چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی میکسیمم چیزیں جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہے. لیکن 8 فروری کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی کرائسس، اس کو اگر آپ نام دے لیں، اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، یہ جوڈیشری کا جو معاملہ ہے اس پہ، یا یہ حدق عزت والا معاملہ ہے، اس پہ حدق عزت والے معاملے پہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حدق عزت والے ایشو پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ جو صحافیوں کے نمائندگان ہیں، جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، ان سے گورنر جو پنجاب ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل آپ سٹیک ہولڈر ہیں اور آپ کی مشاورت سے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. بظاہر انہوں نے ایک چیز کلیئر کر دی ہے کہ جو ان کے خدشات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کو دور کیے بغیر یہ بل اس پہ دستخط نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی موو ہے کہ ایک طرف جو پنجاب حکومت ہے اس نے فل فلیج 13 مئی کو وہ پیش کیا، 19 کو منظوری کروائی، 6 دنوں میں انہوں نے اتنی تیزی سے کمیٹی کو بھیجا، اس کو کہا 2 دن ہے آپ کے پاس جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور فوری طور پر کرا دیا. ساری تنظیمات نے، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، کسی کی نہیں مانی گئی، کسی کی نہیں سنی گئی. پی ٹی آئی پروٹیسٹ پہ تھی، کسی کی نہیں سنی گئی. لیکن وہاں پہ جو پیپلز پارٹی ہے اب وہ انہوں نے تھوڑا سا ایکٹیولی مطلب لگ رہا ہے. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ 8 فروری سے اب تک جتنے بھی کرائسس ہیں، پیپلز پارٹی آ کے مختلف جو پبلک کے فورمز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، ٹاک شوز ہیں، وہ پورٹرے ایسے کرتی ہے کہ جیسے وہ ایک جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. حالانکہ وہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی کرائسس ہیں، اب یہ جو خاص طور پر جوڈیشری کے حوالے سے معاملہ ہے، اس معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی کی جو ویو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے اس میں. لیکن گورنمنٹ جو ہے ان کے لوگ آ کے جو ہے وہ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں. تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں، پھر جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں. ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر کا جو معاملہ آیا انہوں نے یہاں پہ ایک میٹنگ بلائی. پھر سندھ میں وہ کچے کے ڈاکوں کا معاملہ آیا، وہ سندھ میں بھی گئے.
کہ جو صدر کا آفس ہے وہ بھی ایکٹیولی استعمال کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا ایکٹیو کھیل رہی ہے, لیکن حکومت کی جتنی ان کے جو خامیاں ہیں, جو ان کے اگینسٹ چیزیں جاتی ہیں, جس کی وجہ سے عوام جو ہے غصہ کرتی ہے, اس پہ کہیں حصے دار نہیں بن رہی, اپنے کندھوں پہ وہ چیزیں نہیں لے رہی. اس وجہ سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے حکومت کے خلاف, کوئی مہنگائی ہے, کوئی وہ IMF کی جو سخت شرائط آ رہی ہیں, ابھی بجٹ آ رہا ہے, تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ نون لیگ کی بات کرتا ہے, وہ حکمراں اتحاد یا پیپلز پارٹی پہ بات نہیں آتی. تو ابھی تک کی جو سچویشن ہے پیپلز پارٹی اس طرح کھیل رہی ہے, لیکن بجٹ کے بعد کی اب ہے معاملہ کہ بجٹ کے بعد وہ شامل ہوں گے اور وہ کتنی وزارتیں لیتے ہیں اور کون کون سی عام وزارتیں لیتے ہیں. ثاقب, آپ مطمئن ہیں اس اعزازیے سے یا آپ کو لگتا ہے یہ کم ہے اور مزید کچھ نوازشات ہونی چاہیے تھی جس طرح کی زبردست کارکردگی دکھائی الیکشن کمیشن نے؟ نہیں, میرا خیال ہے کارکردگی تو جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہے اور ریٹرننگ افسران ہے, ایکچولی کارکردگی ان کی ہے. کارکردگی جو جن کو دیا جا رہا ہے یہ اعزازیہ ان کی بنتی نہیں ہے, اگر بالکل میرٹ پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے. کیونکہ یہ جو راؤ خالد صاحب نے بات کی, یہ بالکل اس کو اگر دیکھیں نا تو یہ ہر مسئلے کی جڑ ہے. یہ EMS سسٹم ہے, الیکشن مینجمنٹ سسٹم, اتنا مہنگا سسٹم لگایا الیکشن کمیشن نے, اور الیکشن کمیشن نے اس کی بہت زیادہ پذیرائی کی, میڈیا پر, سوشل میڈیا پر اویئرنیس دیں, بہت زیادہ ورکشاپس ہوئیں, لوگوں کو بتایا گیا, میڈیا پرسنز تھے ان کو بتایا گیا کہ اس دفعہ زبردست سسٹم جو ہے ہم لا رہے ہیں, EMS سسٹم جو ہے. اور اس کے بعد EMS سسٹم کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ جو راؤ صاحب نے بتایا ایگزیکٹلی تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا 8 فروری کو الیکشن کمیشن میں خود موجود تھا یہاں مرکزی الیکشن کمیشن میں, تو وہاں آ کے چیف الیکشن کمیشنر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو EMS سسٹم کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی 1 ہفتہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی, تو اسلام آباد کے 3 حلقوں کو انہوں نے کھولا ہے اور ان 3 حلقوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں. لیکن وہاں پہ الیکشن کمیشن نے جو موقف جو اختیار کیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کیونکہ اس دن انٹرنیٹ نہیں تھا تو EMS سسٹم جو ہے وہ ہمارا اس میں اس طرح ریزلٹس نہیں ہو سکے. اور حالانکہ انہوں نے بتایا تھا کہ EMS سسٹم کے ساتھ آپ جو ریزلٹس جو پریزائڈنگ افسران ہیں جو ریزلٹس اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے, وہ ریزلٹس اگر اسی وقت ڈیلیور نہ بھی ہوئے تو اس سسٹم میں آ جائیں گے. بعد میں جب اس کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ آتا بھی ہے تو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ اس ٹائم پہ یہ فارم 45 اٹیچ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس کی اتھینٹسٹی بھی پتہ چل جائے گی. اور اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود EMS سسٹم کے ساری چیزیں دینے سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اس کی وجہ سمپل اور سادہ سی ہے, ہر چیز ایکسپوز ہو جانی ہے. ابھی اسلام آباد کے 3 حلقوں میں ریسنٹلی ایک جو ہے وہ آئی ہے, رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ میں انہوں نے وہی بتایا ہے جو یہاں کے جو ہارے ہوئے لوگ جو عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہی انہوں نے بتائے ہیں. پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان حلقوں, پنجاب کے بھی کچھ حلقے اور اسلام آباد کے بھی, اور جن پہ کوسچن مارک ہے فارم 45 اور 47 والا, وہاں کے جو 2nd اور 3rd والے لوگ ہیں, فار ایگزامپل جو ایک حلقہ ہے بھاول نگر کا, وہاں کا مجھے بتایا گیا کہ 3رے یا 4تھے نمبر والے بندہ جو ہے فارم 47 پہ آگے آ گیا. اب جو دوسرے نمبر پہ جو تھا مسلم لیگ نون کا, اس نے یہ ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ پہلے نمبر کے جو PTI کا بندہ ہے آزاد ہے وہ جیتا ہوا ہے, 3رے نمبر والا نہیں جیتا ہوا. تو اس قسم کی جو سچویشن ہے, جب یہ کھلے گی, سارے معاملات کھلیں گے, تو آپ پھر کیسے ڈیفینڈ کر سکیں گے ان اعزازیوں کو اور اس طرح کی کارکردگی کو. میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے فائلوں کے جو منہ بھرنے اور جو ایک ماحول بنانے والی بات تک جو ہے رہا ہے, باقی گراؤنڈ پہ ان کی جو ہے وہ کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے. میرا خیال ہے جو مخالف ہیں وہ بھی مطلب کہیں نہ کہیں مطلب مسلم لیگ نون کے اندر کے لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوالات جو ہے وہ اٹھاتے رہے ہیں. تو اس سے بڑی کو بات ہو سکتی ہے, ایک تو PTI تو کہہ ہی رہی ہے, دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں گڑبڑ جو ہے وہ ہوئی.